دنیا دو قسم کے خطوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ دنیا ہے جن کی ملکیت اور حاکمیت اپنی ہے، لیکن ایک وہ دنیا ہے جن کی ملکیت اور حاکمیت اپنی نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس امانتی خطوں کا انتظام ہے۔ تو اس حوالے سے دنیا میں وہ ممالک جن کی ملکیت اور حاکمیت اپنی ہے وہ 5 ہیں۔ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس اور چین اور روس ہے۔ مسلمان ممالک کے جتنے بھی خطے ہیں یہ وہ خطے ہیں جو مسلمانوں کی حاکمیت کے خطے تھے، لیکن انگریز نے ان کی حاکمیت ان سے چھین کے اور وہ خطے اپنی حاکمیت میں لائے۔ تو ان مسلمان خطوں پر جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کے پاس یہ خطے بطور امانت ہے، اور اس امانت نظم کو چلانے کے لیے نام حکومت کے دیے گئے ہیں، جو حقیقی طور پہ حکومت تو نہیں ہے۔ اور پوری دنیا پر حاکمیت اقوام متحدہ کی ہے، اور کسی بھی حکومت کو جن اداروں کی ضرورت ہوتی ہے وہی ادارے اقوام متحدہ میں موجود ہیں، حتیٰ کہ ان کا پولیس انٹرپول ہے، اور عدالت کا مرکز ہیگ ہے، اور بعض حکمرانوں کو بھی وہ ہیگ میں پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہیں۔ تو اس لیے امانتی خطوں میں مالک جس قسم کی تبدیلیوں کا وہ حکم دیں گے ان کی مجبوری ہوگی کہ اس کی وہ اطاعت کرے۔ اور ظاہر بات ہے کہ بعض ممالک ایسے ہیں جن کی جنگ سیاسی اور معاشی ضرورت ہے، یعنی پوری دنیا پر جنگ مسلط رکھنا یہ اس کی سیاسی یعنی اس کی وجود اور بقا اور بالادستی کی ضرورت ہے، اور اس کی معاشی ضرورت ہے تاکہ اس کا اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کو فروخت ہونے کا مواقع میسر ہوں۔ تو اس لیے جنگ جو اس وقت خونریزی ہے اس کے محرکات یہ ہیں کہ اقوام متحدہ حاکم ہے، اور اقوام متحدہ میں نمایاں حاکم امریکہ ہے، اور امریکہ اپنے وجود اور بقا کے لیے پوری دنیا پر جنگ کو مسلط رکھنا اپنی ضرورت سمجھتا ہے، اور بالادستی کے لیے بھی اور اپنی معاشی ضرورت بھی سمجھتا ہے۔ اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے جو موجود نقشے ہیں وہ دراصل ان ممالک اور اقوام کے مفاد میں ہیں جو 19ویں صدی میں ان خطوں پر حاکم رہے ہیں، اور اب امریکہ کا خیال یہ ہے کہ پوری دنیا پر حاکمیت جو ہے وہ مجھے استحقاق ہے اور مجھے سجتا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اثر نو نقشے میرے خواہش اور مفادات کے مطابق ہوں، بجائے اس کے کہ پرانے اقوام اور حکومتوں کے ہوں۔ تو یہ خونریزی اس لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا توحید کی جانب پیش رفت کر رہی ہے۔ مثلا انسان ایک ہے، اور دنیا یعنی کرۂ ارض بمائے انسانی آبادی کی ایک ویلیج یعنی ایک گاؤں ہے، تو اس کا حاکم بھی ایک ہوگا اور نظام بھی ایک ہوگا۔ تو اس لیے اگر دنیا فطری طور پر توحید کے جانب جائیں، اور کوئی ایسی قوتیں چاہے وہ مذہبی ہوں یا قوم پرست ہوں کہ وہ دنیا کو دوبارہ تقسیم پہ لے جائیں، یا مذہبی یا نسلی تقسیم پر، تو اس کا تو کردار اس کے سوا میرے خیال میں کچھ اور مجھے نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ جو قوتیں جنگ کو اپنی سیاسی اور معاشی ضرورت سمجھتے ہیں اس جنگ کے لیے ایندھن فراہم کرنے کا خدمت اور کام تو انجام دے سکتے ہیں، باقی یہ کہ قوم کو یا مذہب کو اس کا کوئی فائدہ پہنچے مجھے ایسا نہیں لگتا ہے۔ علاقائی حالات جو ہیں
وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ مثلاً افغانستان میں ایک تبدیلی آئی ہے، اب اس تبدیلی کو شاید نہ انقلاب کا نام دیا جا سکتا ہو نہ فتح کا، بلکہ اشرف غنی صاحب کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا گیا تھا، پھر اس کو ہدایت کی گئی کہ آپ استعفیٰ دیں، اور طالبان سے معاہدہ ہوا کہ آپ حکومت سنبھالیں۔ تو یہ امریکہ کا طالبان اور اشرف غنی کے درمیان انتخاب ہے، نہ انقلاب ہے اور نہ فتح ہے۔ اور پھر یہ حکومت بھی بین الاقوامی سطح پر عارضی حکومت سمجھی جاتی ہے۔ عارضی کا معنی یہ ہے کہ آگے کوئی اور حکومت ہوگی جس کو مستقل حکومت کہا جائے گا، اور اس کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ اگر طالبان کی حکومت قطر کے معاہدے کے پہلے شق پہ عمل کریں جو تشکیلی حکومت کا ہے، تو ان کے اپنے صفوں میں کافی انتشار اور بد اعتمادی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ بین الاقوامی دنیا اس کو ان کی اصطلاح کے مطابق وسیع البنیاد حکومت نہیں سمجھیں گے۔ اور اسی طرح پاکستان ان سے تقاضا کرے گا کہ ٹی ٹی پی کو یا اپنے سب سے نکال دو یا پھر قابو میں رکھو۔ طالبان میرے خیال میں ان کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ہی رہے ہیں، اچھے اور برے دن ان کے ساتھ گزارے ہیں، نہ وہ قابو میں رکھنے کی شاید بھی گنجائش نہ ہو۔ پھر اپنے سب سے نکالنے کے لیے اگر وہ ایسا حرکت کریں گے تو وہ داعش میں چلے جائیں گے، جو پورے خطے کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ چین ان سے تقاضا کرے گا کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے یا تو قابو کریں یا پھر سب سے باہر کریں۔ ان کے لیے یہ بھی مشکل ہے، میرے خیال میں نہیں کر پائیں گے۔ روس، ازبکستان اور اس خطے کے ممالک جو ہیں وہ تقاضا کریں گے کہ اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، اس کو آپ یا قابو کریں یا علیحدہ کریں، وہ بھی مشکل ہوگا، ورنہ تو پھر داعش خراسان کی اصطلاح اور لشکر خراسان کی اصطلاحوں کے نام آپ کو سنائی دیتے ہیں۔ تو حالات آگے جا کر کے کوئی اچھے نظر تو نہیں آتے ہیں۔ خطرہ یہ بھی ہے کہ اب جنگ کسی اور نوعیت میں خونریزی شروع ہو جائے۔ پہلے تو طالبان کی حمایت کے لیے تھی، اب یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے طالبان کی حمایت کی ہے اس کو نشانہ نہ بنائیں یا اس کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ تو بظاہر تو ایسی صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ادارہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا رکن ادارہ ہے، لیکن اس کے افراد ہمارے اپنے ہیں۔ تو اس لیے افراد اور اشخاص اپنے ہوں اور ادارہ پرایا ہو تو پالیسیاں ان دونوں کے تسلیم کی صورت میں مرتب ہونی چاہیے، اور یہ نہ ہو کہ ایسے پالیسیاں مرتب کی جائیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے افراد کی شخصی ہمدردیاں ہیں وہ بھی برائے ادارے کی مجبوریوں میں شامل ہو جائیں۔ باقی جو جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور اب تو میرے خیال میں آثار بھی کچھ اسی طرح کے ظاہر ہو رہے ہیں کہ عمران کی حکومت کے بارے میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ایک ٹینور تو پورا کرے گی، دعا کریں دوسرے ٹینور کے لیے وہ دوبارہ حاکمیت پہ نہ آ جائیں۔ تو بہرحال جو میاں صاحب کے بارے میں مختلف قسم کے آراء بیان کیے جاتے تھے صحافیوں کے ماحول میں بھی، لیکن بظاہر اب جو پریس کانفرنس فوجی ترجمان کی جانب سے ہوا ہے اس سے تو ایک رائے جو کہا جاتا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے برطانیہ کے مقدمات میں مشکلات ہیں، اب تو بظاہر اس پریس کانفرنس سے تو یہ نظر آتا ہے۔ اور اب اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو شیرانی صاحب یہ بتائیے گا آپ کہ افغانستان کے حالات جو ہیں وہ طالبان کے آنے سے
چینج ہو رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اس کے اثرات آنے والے دنوں میں مرتب ہوں گے؟ میں نے تو آپ کو بتا دیا تھا کہ اب ٹی ٹی پی جو ہے یہ تو اس کو کیا کریں گے، وہ قابو کریں گے یا سب سے نکالیں گے؟ اور وزیرستان میں تو ام، کچھ ہو رہی ہیں جو آپ کو نظر آتا ہے، یہ جو باڑ لگایا ہے اس کے بارے میں بھی تو آپ دیکھیں آخر اپنے بلوچستان کے لیے دعا کریں اور کہ کوئی مشکل یہاں پیدا نہ ہو جائے۔ مولانا صاحب آپ نے مفصل بات کی انٹرنیشنل سے لے کے پاکستان قومی سطح تک کی بات کر دی، لیکن ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے پاکستانی عوام میں آپ کی جماعت کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جمعیت علماء اسلام سے ایک نئی شاخ نکلی ہے، جبکہ آپ کی جماعت کے ہی کچھ ذرائع سے معلوم ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل جماعت تو جمعیت علماء اسلام پاکستان تھی، اس کے بعد وہ پھر نکلا، پھر سی نکلا، اس طرح کے بیانات بھی سامنے سے گزر رہے ہیں۔ تو کیا وہ بات سچ ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان سے ایک شاخ نکلی ہے آپ کی جماعت، یا آپ کی جماعت اگر اصل ہے تو پھر الیکشن کمیشن میں کون سی جماعت ریلیز کر رہے قومی سطح پہ؟ الیکشن کمیشن میں جو رجسٹر کیا گیا ہے جس نام سے 2002 اور 2018 میں رجسٹریشن ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان ایف، جبکہ ہمارے دستور میں کا جو دفعہ ہے، پہلا دفعہ ہے، اس میں ہمارے جماعت کا نام ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان ایف، کا اضافہ اس میں نہیں۔ اور ہمارے دستور میں یہ دفعہ موجود ہے کہ اگر دستوری ترمیم کرنا ہو تو پھر اس میں مرکزی مجلس عمومی کے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی۔ تو اس قسم کا ترمیم دستور میں ہوا نہیں ہے کہ ایف کا اضافہ ہو، جیسے کہ آپ حضرات سب کو معلوم ہے کہ اگر دستور میں کوئی اضافہ کرنا ہو یا کٹوتی کرنی ہو یا کوئی کامہ بدلنا ہو تو اس کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ اس طرح کوئی عمل ہوا نہیں ہے، بلکہ ساتھیوں کو بتائے بغیر یہ عمل انجام کیا گیا ہے، جو بعد میں ساتھیوں کو پتہ چلا کہ یہ تو کسا کوئی اور ہوا ہے۔ 2008 اور 2013 میں جو رجسٹریشن کروائی گئی ہے وہ ہے جمعیت علماء اسلام ایف۔ تو پہلے رجسٹریشن کا مفہوم کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ جماعت کسی فرد کے نام الاٹ ہے، گویا کہ ایک مال یا پلاٹ یا کوئی مکان کی صورت ہے، اور دوسرے رجسٹریشن کا معنی یہ ہے کہ یہ گروپ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ نہ ہم الاٹ جماعت کے ارکان تھے اور نہ ہیں، اور نہ ہی ہم کسی گروپ کے ارکان تھے، بلکہ ہم اسی جو ہمارا دستوری جماعت ہے جمعیت علماء اسلام پاکستان، اس کے ارکان تھے بھی اور ہیں بھی اور انشاءاللہ رہیں گے بھی۔ باقی الیکشن کمیشن یا سرکار یا ہمارا اسٹیبلشمنٹ ظاہر بات ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج کل میرے خیال میں ویڈیو سلیم صافی کا شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس نے سیاسی جماعتوں کو خاتون سے تشبیہ دی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو خاون ان کا قرار دیا گیا۔ اچھا مولانا صاحب، حالیہ بلوچستان حکومت کے حوالے سے ایک اناؤس تبدیلی لائی گئی، اس میں بھی بہت تحریکیں چلی، اپوزیشن اور ناراض اراکین آپس میں ملے، اس کے بعد حکومت جام کمال صاحب کی حکومت تو برخاست ہوئی، پھر دوسری حکومت آئی قدوس صاحب کی۔ ابھی ایک نیا ایشو اٹھا ہے، ریکودیک کے معاہدے والا مسئلہ چل رہا ہے، تو اس میں بہت ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے یہ واویلا ہو رہا ہے کہ بلوچستان کو فروغ کیا جا رہا ہے، جبکہ آپ کی جماعت بھی بلوچستان میں بھی سیاست کر رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کی جماعت کا کیا پالیسی ہے؟ سردار اختر مینگل کا بھی گزشتہ دنوں میں اسٹیٹمنٹ آیا تھا، تو ان کے مطابق کہ جام کمال جو ہے وہ 10% بلوچستان کو دینے کے لیے معاہدہ کر رہے تھے، اس کے بعد قدوس صاحب 25 پہ آئے، ہم لوگ کہتے ہیں کم سے کم 50% بلوچستان کو اس معاہدے میں شیئر ملے۔ تو آپ کی جماعت اس حوالے سے کس پوزیشن پہ ہے ریکوڈک کے مسئلے کو لے کر؟ دراصل سیاسی زعماء جو ہیں وہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ 10 دسمبر یہ اقوام متحدہ کے سطح کا انسانی حقوق کا دن ہے، اور ایک سیاسی جماعت نے اسلام آباد میں ایک تقریب منعقد کی تھی،
اور اس میں مسنگ پرسن کے اقربا اور لواحقین کی اشوئی کے لیے یا اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے. لیکن میں آپ حضرات کی وساطت سے تمام سیاسی جماعتوں کے زعماء سے اور تمام تعلیم یافتہ اور حالات کے واقف افراد سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایک ایسا وقت نہیں تھا کہ جب کوئی فرد مس ہو جاتا اور اس کی پیٹیشن عدالت میں دائر ہو جاتی تو عدالت مسلح دفاعی اداروں کے لوگوں کو پیشی پہ بلایا کرتے تھے؟ ایسا تھا کہ نہیں؟ اور اب یہ نہیں ہو رہا ہے. یہ کیوں؟ پہلے کیوں ہو رہا تھا اور اب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آپ نے آئین پڑھا ہوگا. آئین کا آرٹیکل 8 ہے اور اس کا ذیلی شق نمبر 3 ہے. اس میں بیان ہے انسانی بنیادی حقوق کا، لیکن ذیلی شق 3 میں مسلح دفاعی اداروں کے قانون کو اور کردار کو انسانی حقوق کے اس آرٹیکل سے مستثنیٰ قرار دیا. یعنی اگر مسلح دفاعی اداروں کا قانون انسان کے بنیادی حقوق سے ٹکر میں ہو تو اس میں اس وجہ سے ترمیم نہیں کیا جائے گا کہ یہ انسانی حقوق کے تصادم میں ہے. اور اگر مسلح دفاعی اداروں کا کردار اس آرٹیکل میں مندرج حقوق سے مخاصمت اور تصادم میں ہو تو اس پہ اس وجہ سے انگلی نہیں اٹھائی جائے گی کہ تمہارا کردار انسان کے بنیادی حقوق کے تضاد میں ہے. آئین کا یہ آرٹیکل اس وقت بھی موجود تھا، لیکن سب جانتے ہیں کہ جب تک آئین کے آرٹیکل کی بنیاد پر پالیسی اور قانون سازی نہ ہو تو براہ راست آئین کے آرٹیکل پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے. عمل کی صورت یہ ہے کہ پالیسی اور قانون سازی. 2015 میں انہی سیاسی زعماء نے اور انہی عوامی نمائندوں نے قومی داخلی سلامتی پالیسی اتنا پلندہ پاس کیا اور اس میں انہوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ پاکستان کو سرحدوں پر کوئی خطرہ نہیں. اب جب پاکستان کو سرحد کا خطرہ نہیں ہے تو پھر مسلح دفاعی ادارے سرحد پہ کیوں چاہے؟ پاکستان کو خطرہ ہے اندر سے، جو پاکستان کے رہائشی باشندے ہیں خطرہ ان سے ہے. اور یہ دو قسم کے خطرے ہیں. سیاسی خطرہ مذہب سے ہے جو نظام اور قانون دیتا ہے. معاشی خطرہ قوم پرستوں سے ہے جو قومی حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اس پالیسی میں انہوں نے مذہب کو پہلے نشانہ بنایا ہے، کیونکہ جب دو مصیبتوں میں گرفتار ہوں تو پھر جو طاقتور ہے اس کو نشانے پہ رکھو، جو کمزور ہے اس کو ساتھ ملاؤ، تاکہ مذہب کے مخالفت میں قوم پرست ہمارے ساتھ ہو جائے. تو مذہبی ادارے اور مذہبی تنظیموں کو اس پالیسی میں نشانہ بنایا گیا اور اس پالیسی سے 20 نکات پر مشتمل نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا ہے، یعنی قومی اقدامات کا منصوبہ. اور اس میں مدرسوں کو نمبر 10 پر اور فاٹا کو نمبر 12 پہ رکھا ہے. اور پھر اسی پالیسی کے اور اس پلان کے لیے عملی جامہ پہنانے کے لیے نیکٹا کا ادارہ یعنی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کا ادارہ تشکیل دیا گیا. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جس نے مذہب یا فرقے کا نام استعمال کیا ہو اس کا مقدمہ آرمی ایکٹ میں چلے گا. اور جب آرمی ایکٹ میں سول مقدمات کی گنجائش نہیں تھی تو اس میں ترمیم کی گئی. اور جب آئین میں یہ گنجائش نہیں تھی کہ سول مقدمات آرمی ایکٹ میں چلے تو پھر اس کے لیے
آئین میں بھی 21ویں ترمیم کی گئی، اور پھر ایک قانون پاس کیا گیا جس کو نام دیا گیا تحفظ پاکستان ایکٹ، اور اس قانون میں 15 گریڈ کا جو مسلح اداروں کا بندہ ہے، اگر اس نے کسی شخص کو گولی از خود مار دی یا کسی کے گھر میں گھس کر افراتفری پھیلا دی، یہ اس کا قانونی حق ہے، اس لیے کہ پاکستانی عوام مادرزاد مجرم ہیں۔ جب ان پہ جرم کا الزام لگایا جائے تو اس الزام کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود صفائی پیش کرے گا کہ میں مجرم نہیں ہوں۔ الزام لگانے والا ثبوت اور شہادت کا مکلف نہیں ہے۔ اور پھر اسی قانون میں ہے کہ اگر کسی کی قومیت نیشنلٹی ختم کرنا ہو تو یہ اس کا حق ہے۔ تو ان سیاستدانوں اور سیاسی رہنماؤں سے پوچھا جائے کہ یہ پالیسی اور یہ پلان اور یہ ادارہ اور یہ ساری ترمیم تم خود نہیں کر چکے ہو، اور تم نے عدالت کے ہاتھ باندھے نہیں، اب پھر کیا کس منہ سے تم مسنگ پرسن کے لواحقین اور اقربا کی اشوئی کرتے ہو؟ تو یہ کہنے کے کچھ اور ہیں اور کہنے۔ اب جو شخص، آپ حضرات نے دیکھا نہیں، عدم اعتماد کی تحریک میں جب کھڑے ہو گئے تو اپوزیشن کی تعداد حکومت سے زیادہ تھی، لیکن جب ووٹ پڑے تو پھر حکومت کی تعداد اپوزیشن سے زیادہ ہو۔ یہ کہاں گئے؟ جب آپ میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ایک ٹیلی فون کی وجہ سے آپ لڑکھڑا جاتے، ووٹ نہیں ڈال سکتے ہیں، تو میرے کیا خیر خواہی تم کر سکو؟ پھر جب یہ قوانین بن رہے تھے، ابھی یہ کوئی پتہ نہیں کتنے قوانین، 52 50 یا اسی کم و بیش کا نام لیا جاتا تھا، اور اپوزیشن والے کہتے تھے کہ ہم اس کو پاس ہونے نہیں دیں۔ جب پاس ہوئے تو پھر اپوزیشن والوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو ٹیلی فون آئے تھے، تو ٹیلی فون آپ کو آئے اور آپ اپنا ووٹ استعمال نہ کر سکے تو پھر میرے خیر خواہی، آپ میرے حقوق کی وکالت کریں گے۔ تو اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس پہ سوچنا چاہیے کہ جمہوریت، الیکشن، ووٹ، یہ ضرورت کس کی ہے؟ مغرب جمہوریت کا اپنے آپ کو علم بردار سمجھتا ہے، اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ کے لیے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو منظم کرنے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ فکر ہے، اور افکار دو ہیں۔ خدا پرستی ایک فکر ہے، اس میں خواہش سے آزادی، خالق کی غلامی ہے۔ ہوا پرستی دوسرا فکر ہے، اس میں خالق سے آزادی، خواہش کی غلامی ہے، جو مغربی دنیا کا بنیادی زندگی کو منظم کرنے کے لیے بنیاد ہے۔ اب مغرب اپنے اس فکر کو اور اس فکر کی بنیاد پر مرتب تہذیب و کلچر کو جمہوریت کے نعرے سے، اکثریت کے بہانے سے، قانون کے لبادے سے خدا پرست دنیا پر مسلط کرتا ہے۔ تو یہ تو مغرب کی ضرورت ہے، میری ضرورت تو نہیں۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ مغربی مقاصد کی وکالت کرتا ہے ادھر، اور اس کے مفادات کی حفاظت کرتا ہے۔ دوسرے درجے پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کردار کا ملبہ جمہوری اداروں پر، سیاسی جماعتوں پر، عوامی نمائندوں پہ ڈال دے۔ تیسرے درجے پر ہماری ضرورت ہے ہمارے لیڈروں کا، تاکہ شخصیت کو نمایاں کرے اور مال تک ہاتھ پہنچے۔ ووٹ ڈالنے والے کا اس میں کیا ہے؟ وہ ووٹ ڈالنے والا بیچارہ بھاگتا بھی ہے، پسینہ اس میں چھوٹا بھی ہے، ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں، سر پھڑواتے بھی ہیں، خون بہاتے بھی ہیں۔ ووٹ کا ایک دن ہوتا ہے لیکن اس کی مصیبت سالہ سال۔ ہمارے بلوچستان میں جتنی دشمنیاں ہوئی، رئیسانی اور ان کی دشمنی ہے، ریویزئی اور حمیدئی کی دشمنی ہے، ہمارے علاقے میں دشمنیاں ہیں، یہ اسی الیکشن کے نتیجے میں۔ ووٹ ڈالنے والے کی ضرورت یا تو نالی ہوگی، یا بجلی ہوگی، یا نلکی ہوگی، یا سڑک ہوگا، یا ڈیم ہوگا۔ اگر یہ عوامی نمائندے درمیان سے نکل جائیں، اسٹیبلشمنٹ اور پبلک آمنے سامنے ہو جائیں،
تو کیا نل کی اسٹیبلشمنٹ نہیں لائے گا، نالی نہیں بنائے گا، ڈیم نہیں بنائے گا، روڈ نہیں بنائے گا، بجلی نہیں لائے گا، کیا کرے گا؟ بلکہ اس سے بہتر کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں سنجیدہ سیاست کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جذباتی رو میں بہہ کے نہ آگے دیکھے اور نہ پیچھے۔